السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس۔ آج کی گھومتی چائے اگرچہ لیٹ ہو گئی ہے لیکن بہت مزے کی ہے، اور آپ سب کو جناب گھومتی چائے کا بہت بہت سلام، اور گڈ نائٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، گڈ ایوننگ تو نہیں کہہ سکتے، گڈ ایوننگ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کو بہت بہت جناب سلام ہو۔ آج کی بہت مزے کی گھومتی چائے ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چائے کے ساتھ ہم کیا کھانے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ جناب جہانگیر سے جہانگیر چکوال سے وہ کہتے ہیں، سر جی تسی تے سانو بالکل بھول گئے ہو، بالکل آپ اس کا نام لیتے ہیں جس سے آپ گفٹ لیتے ہیں۔ تانا بھی انہوں نے مارا ہے۔ اب بتا دیں جی، آج جن کا میں نام لے رہا ہوں ان میں سے کسی نے بھی گفٹ دیا ہو تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چکوال سے جہانگیر صاحب، اور احمد صاحب ہیں جی کاموکی سے، ویسے عمان سے ان کا تعلق ہے، کاموکی سے ہیں ان کے، ہم جناب ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا ہے، فوتگی ہوئی ہے، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ سب بھی کریں احمد صاحب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب رام گڑھ مغل پورہ سے محمد ناصر صاحب ہے، انہوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے، ان کے لیے بھی بہت سلام۔ اور ہمارے بڑے ریگولر لسنر ہیں، اور میں ان کے ساتھ سرائیکی گپ شپ بھی کرتا ہوں، حاجی خضر تاج سعودیہ سے، وہ وہاں پہ جناب کاروبار کرتے ہیں یا بزنس ہے یا گاڑی چلاتے ہیں، یہ نہیں پتہ مجھے، تو یہ ان کے لیے تاج ہے جی، حاجی خضر صاحب کے لیے۔ اس کے بعد سعودیہ سے ہی، سعودیہ کے شہر طائف سے حاجی برکت علی ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جرمنی سے جناب ریاض برلن سے، یعنی کہ برلن جرمنی سے ریاض صاحب ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ جی پچھلی جو وی میں نے بنائی تھی تو اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب کا نام میں نے نہیں لیا تھا، صرف شاید چیمہ صاحب کہا تھا، انہوں نے کہا جی ان کا نام طارق بشیر چیمہ ہے۔ تو آئیے جی، آپ یہ دوست تھے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جی چائے، ایک بندے نے کہا جی کہ سر جی تھوڑی چائے بیکار ہوندی ہے، میں آکھا کیوں؟ کہندے جی ایک تو آپ میرا نام نہیں لیتے، دوسرے جناب آپ کی چائے دودھ پتی ہوتی ہے، چائے تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا گل تو ہے وہی ٹھیک ہے۔ اے دیکھو جی، اے اج دی چائے ہے ساڈی، تے اے بڑی گھوم رہی ہے جناب، اے مذاق نہ سمجھو۔ ہن دسو جی اے وچ میٹھا گھٹ ہے یا زیادہ ہے، تسی دسو۔ وہ کہندے جی روز تسی جناب کر دیندے ہو، وہ ہوندی ہے تہاڈی دودھ پتی، ٹھیک ہے۔ اور اس تو بعد اسی اج کھا کی رہے ہیں، اے بھی تسی اے دیکھو جی، اے دیکھو جی، اے پیزا، ماشاءاللہ پیزا چھوٹا جہا ہے، وہ کھا رہے ہیں اسی جناب تواڈے نام دا پیزا کھا رہے ہیں۔ تے پیزا جی، پیزا تھوڑا جہا تواڈے سامنے ہی چکھنے ہاں، تے پھر باقی جڑا نا وہ گل کریں گے تواڈے نال، سیاسی بڑی مزے دی گل بھی کرنی ہے تواڈے نال جی، بہت گل کرنی۔ بسم اللہ۔ گرم گرم بہت مزے کا ہے، بہت مزے کا ہے سر۔ چائے پیتے ہیں، چائے کیسی ہے؟ یہ ہاں جی، یاد آ گیا، طاہر صاحب ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون کیا تھا، وہ پیچھے میں نے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ اونٹ کے کولو والی وہ بنائی ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے بھی یہ دیکھنی ہے، بچوں نے بڑی پسند کی ہے، تو کہتے جی کہاں دیکھی جا سکتی ہے؟ پھر ان کو میں نے بتایا ہے، طاہر صاحب اور ان کی مسز، بلکہ پوری فیملی ہمارا قانونی ٹی وی دیکھتے ہیں، سب کو سلام جی، سب کو سلام۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں عظمت صاحب، جو مردان سے دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا جی کہ جو آپ نے اونٹ دکھایا ہے نا، اونٹ وہ ایسے کولو کے بیل والا اونٹ ہے جس میں وہ سارا تیل نکال رہا ہے، تو ہمارے ہاں کہتا ہے جی کھوتا ہے، کھوتا کھرکا جسے ہم کہتے ہیں وہ نکالتا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ 3 سال سے وہ اونٹ ایسے ہی چل رہا ہے، اور وہ جناب اس کو یہی لگتا ہے کہ میں بڑا لمبا سفر کر رہا ہوں،
تو بعد میں جب اس کی پٹی آنکھ سے کھولتے ہیں تو اوتھے ہی کھلوتا ہوتا ہے، جتوں چل رہا ہے اوتھے ہی کھلوتا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جناب چائے کا بھی آپ کے سامنے سپ لیتے ہیں جی، آپ کے سامنے، بسم اللہ۔ یہ بہت مزے کی ہے۔ اچھا جی، میرے پاس آپ کے لیے بڑی زبردست سٹوری ہے، اور سٹوری ہے، پہلے آپ کو میں سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کہ 2 سروروں میں چودھری نثار حرام۔ یہ محاورہ سمجھیں آپ، 2 سروروں میں چودھری نثار حرام، یعنی وہ کہتے ہیں نا 2 ملاؤں میں مرغی حرام، 2 سروروں میں سرور سر، ایک تھے گورنر سرور، دونوں سرور جو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اور انہوں نے جناب ایک سرور نے دھمکی دے دی عمران خان کو کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں، جو سرور ہے، جو جناب وہ سرور جو ایک تو سرور آج بیٹھ گیا سی نا، ایف بی آر کا سرور بیٹھ گیا تھا، یعنی کہ ان کا بھٹھا بیٹھ گیا تھا، وہ آر ٹی ایس سسٹم چلانے لگے ہیں۔ جو ایف بی آر کا آج میں نے وہ ویڈیو سب سے پہلے بنائی تھی، تو بڑے ٹی وی ٹاک شوز کی بھی انہوں نے میری نقل کرتے ہوئے اس کے اوپر ٹاک شوز بھی کیے کہ ایف بی آر کا آپ نہیں بٹھا سکے، جو 5% ہوتا ہے، تو آپ 22 کروڑ عوام کے لیے کیسے وہ چلا سکتے ہیں؟ ناٹ پاسیبل یار، ناٹ پاسیبل۔ ووٹنگ مشین والی جو میں نے بنائی تھی، آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہے وہ، تو وہ جو 2 سرور ہیں نا، غلام سرور جو اس وقت منسٹر ہے، اور وہ جناب ان کا نام بھی آیا تھا، وہ چکری کے جو رنگ روڈ تھا نا پنڈی کا، اس کا نام آیا تھا، اور زلفی بخاری کا آیا تھا۔ زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا، لیکن سرور نے کہا جی میں کیوں استعفیٰ دوں، وہ ذرا فن خان ٹائپ ہے، چودھری نثار کو اس نے ہرایا ہوا ہے، کہتا جی میں استعفیٰ نہیں دیتا، اور عمران خان اس سے ڈرتا بھی ہے۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان نے اس کی وزارت تبدیل کرنے کی دھمکی دی ہے، اور اس نے آگے سے دھمکی دی ہے، اس چودھری سرور نے، اس نے کہا ہے کہ جناب اگر چودھری نثار پی ٹی آئی میں آیا تو میں بھی مسلم لیگ نون سے رابطہ کروں گا۔ یہ دھمکی ہے، یہ چودھری نثار کی یہ دھمکی ہے۔ ایک تو یہ دھمکی ہے، اس کے اوپر آپ بے شک تبصرہ کریں، گپ شپ لگائیں، اور دوسری جناب دھمکی ہے چودھری گورنر گنجا تو میں خود ہوں، چودھری گورنر سرور، جو سرور ہے یہ، ایک تو سرور بیٹھا ہے نا یہ سرور، اس نے کہا ہے، گورنر نے کہا ہے کہ نئی پارٹی بناؤ، اور آج اچانک منصورہ بھی آیا ہے، اتوں مشورہ کرنا ہے کہ یار تنظیم سازی کیسے کی جاتی ہے، تنظیم سازی کیسے کی جاتی ہے۔ آج اچانک ہی بغیر بتائے سیدھا منصورہ پہنچ گیا، تو پتہ نہیں وہ کیوں آیا ہے، حکومت کی طرف سے نہیں آیا، وہ اپنی پلاننگیں کر رہا ہے۔ جب یہ نواز شریف کا تھا نا گورنر، میں آپ کو آج بتا دوں، میں اس کو ملنے گیا جی، اپنا جسٹس پارٹی کا وفد لے کے، کوئی 25-30 وکیل لے کے نا، میں اس کو ملنے گیا، ہم خیر ادھر باتیں کر رہے تھے، تو ایک ہمارے درمیان میں سے ایک وکیل کھڑا ہو گیا، تو اس نے عمران خان کی برائی کی، تو کہتا ہے عمران کی برائی گورنر ہاؤس میں نہ کرے۔ اس وقت سے یہ ان کے اندر ملا ہوا تھا، اندر سے تھا گورنر نواز شریف کا پنجاب میں، لیکن اس وقت سے ملا ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو اپنا عینی گواہ ہوں۔ تو اس بندے نے کہا جی کہ یہ جو بندہ ہے عمران خان ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، اور یہ وہ، تو چودھری سرور نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف بات نہ کرے۔ ہم نے ادھر ہی، یقین کرو، میں نے ادھر ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کھسکنے والا ہے، اور اب پھر یہ کھسکنے والا ہے۔ یہ دونوں جو سرور ہیں نا، عمران خان کو دھمکی دے چکے ہیں کہ ہم جناب نکلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ نکلنا چاہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان، یہ جو سرور ہے نا منسٹر پنڈی والا، اس کی دھمکی عمران نہیں سہ سکتا، اس کے ساتھ ساتھی ہیں 4-5، اور 4-5 ساتھی عمران کو یہ کرنے کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر عمران کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ میں دیکھ لوں گا، یہ حالات ہیں۔ تو یہ دوستو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی جو میں نے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی، تو چائے میری ٹھنڈی ہو گئی ہے، بسم اللہ۔
ہاں 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 بہت مزے کی چائے ہے، بہت مزے کا پروگرام ہے. آپ خوش رہیں، ہنستے رہو، وسدے رہو، ٹھیک ہے. اور عمران خان نے آج ظلم کی انتہا کر دی ہے. پٹرول پھر مہنگا کر دیا ہے، ڈیزل مہنگا کر دیا ہے، مٹی کا تیل مہنگا کر دیا ہے اور بہت زیادہ مہنگا کر دیا ہے. 8 روپے مٹی کو ڈیزل مہنگا کیا ہے، 7 روپے وہ پٹرول مٹی کا تیل مہنگا کیا ہے، 2 روپے کوئی ایک اور ڈیزل کیا ہے، 4 روپے پٹرول کیا ہے. تو مجموعی طور پہ 20 روپے کے قریب عمران خان نے اضافہ کیا ہے. ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں. ہن دسو ہن آرام ہے تانوں؟ آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں ہے سیدھا ہو جائے گا. یقین کرو یہ خیرات لینے والا بندہ آپ کو کبھی بھی منافع نہیں دے سکتا. آپ ایسے بیٹھے ہیں جناب اس سے معجزے کی امید لگا کے کہ اے بڑا ہینڈسم ہے اور بڑا یہ کرے گا. کچھ نہیں کرے گا. میں جانتا ہوں یہ میاں والی کا ہے، کچھ نہیں کرے گا. آپ بھی جان گئے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا. یار اتنی مہنگائی، اتنا تیل مہنگا ہوا ہے پوری دنیا میں، کہیں دیکھ لیں. ابھی خود ان کے انالیسز ہیں کہ ہمارا 127 روپے لیٹر ہو گیا، تو وہ بنگلہ دیش میں 111، فلانے میں 109، فلانے میں 110، یہ ریٹ چل رہا ہے. ٹیکسوں پہ ٹیکس بڑھائی جا رہا ہے. اتنے ٹیکس بڑھا رہے ہیں. اور اب ایف بی آر نے کیا کہا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا پتہ ہے کہ جتنے وہ لوگ ریٹرن فائل کرتے تھے نا، اس میں سے 5% قرعہ اندازی کے ذریعے نکلتے تھے کہ انہوں نے ویسی جی چیک کرنا ہے جی کہ انہوں نے ٹیکس صحیح دیا ہے کہ نہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مرضی، جنوں مرضی اسی پھاڑ لئیے. یہ نیا قانون انہوں نے بنا دیا. ہوں کمپیوٹر تے قرعہ اندازی نہیں ہوئے گی. اب حکومتی لوگوں کا مرضی ہے، وہ کہیں گے جی ایس نو ہی پھاڑ لو، ایس نو ہی پھاڑ لو. یہ ان کا ایک اور وکٹمائزیشن کا بہانہ ہے. ٹوٹلی فیل حکومت ہے، ابسولوٹلی فیل حکومت ہے، ناکام حکومت ہے، پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے. پٹرول کا یہ احتجاج ہم نہیں مانتے. جسٹس پارٹی کی طرف سے احتجاج کرتے ہیں، اور میں نے احتجاج کا طریقہ بتا دیا تھا کہ آپ ایک ٹائم فکس کر لیں. کل شام کو 4 سے 5 بجے تک ہارن بجائیں گاڑیوں کے. 4 سے 5 بجے تک گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی کریں احتجاج کے طور پہ. پلیز پلیز پلیز، یہ فوری احتجاج یہ ہے. پٹرول کی جو قیمت ہے نامنظور ہے، نامنظور ہے، نامنظور ہے.